اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم نقول لجہنم هل امتلأت، جس دن کہ ہم پوچھیں گے جہنم سے بھائی بھر گئی تو، تیرا پیٹ بھر گیا؟ وتقول هل من مزید، وہ کہیں گے نہیں اور ہے کچھ، مجھے تو ابھی میرے اندر بڑی کشادگی ہے، اور آئیں جنات اور انسان اور مجھے بھرے۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، اور جنت قریب لے آئی جائے گی اہل تقویٰ کے، جو ان سے دور نہیں ہوگی۔ هَذَا مَا تُوعَدُونَ، اب ان سے کہا جائے گا یہ ہے جس کا وعدہ آپ لوگوں سے کیا گیا تھا۔ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو اور حفاظت کرنے والا ہو۔ حفاظت کس کی؟ جو امانت ہم نے دی تھی۔ إِنَّ عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، ہم نے اپنی روح پھونکی دی تم نے اس کا حق ادا کیا، اس کو محفوظ رکھا، اسے سلیم رکھا۔ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، وہ جو انہوں نے حفاظت کی، مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ، جو ڈرتے رہے رحمان سے غیب میں ہونے کے باوجود، بن دیکھے۔ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ، اور لے کر آئے ہیں وہ قلب سلیم، قلب منیب، اللہ کی جو امانت تھی اسے پوری سلامتی کے ساتھ، حفاظت کے ساتھ رکھ کر لوٹا رہے ہیں۔ ادخلوها بسلام، داخل ہو جاؤ اس جنت میں سلامتی کے ساتھ۔ ذالک یوم الخلود، اب یہ دن ہے ہمیشہ رہنے والا، اب تمہیں یہاں جنت سے نکلنے والا مرحلہ کوئی نہیں آئے گا۔ لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید، ان کے لیے وہ سب کچھ تو ہے ہی کہ جو وہ چاہیں گے، اور ہمارے پاس اور بہت کچھ ہے۔ وہ اور بہت کچھ کیا کچھ ہے؟ تین درجے سمجھیے قرآن مجید میں مختلف مقامات پر جنت کے۔ ایک تو جو کچھ نفس انسانی میں داعیات ہیں خود اللہ نے رکھے ہیں، ان سب کی بھرپور تسکین کا سامان، یہ تو نمبر ایک ہے، پہلے ہی سے موجود ہوگا۔ نمبر دو، ہر شخص اپنی ذہنی سطح کے مطابق جو مانگے، یہ مختلف ہوں گی۔ کسی دیہاتی کی اپنی ذہنی سطح ہے، وہ کیا مانگے گا، اور کسی عالم اور فاضل کی اپنی ذہنی سطح ہے، کوئی فلسفی جو ہے وہ کچھ اور مانگے گا۔ کچھ لوگ ہوں گے کہ جو کچھ نہیں چاہیں گے سوائے اللہ کی ذات کے، جیسے کہ رابعہ بصریہ کا قول آتا ہے، یوں سمجھیے کہ ایک جس جذب کے عالم میں کہ ایک روز نکلی ہے گھر سے، ایک ہاتھ میں ایک لوٹے میں پانی تھا اور ایک ہاتھ میں ایک قندیل، مشعل۔ کہ رابعہ کہاں چلی؟ کہ میں اس مشعل سے تو جنت کو جلانا چاہتی ہوں، اور یہ لوٹے میں پانی ہے، اس سے میں دوزخ کو بجھانا چاہتی ہوں، تاکہ لوگ دوزخ کے ڈر اور جنت کے لالچ میں اللہ کو نہ چاہیں، اللہ کو اللہ کے لیے چاہیں۔ ایسے بھی ہوتے جو آیا نا، یریدون وجہہ، انہیں اللہ کی رضا کے سوا، اس کے چہرے کے سوا کچھ نہیں چاہیے، یریدون وجہہ، تو وہ لوگ بھی ہوں گے۔ پھر وہ تیسری چیز ہے جو اللہ نے فرمایا کہ پھر ہم وہ کچھ بھی دیں گے، ما لا عین رأت، یہ حدیث کے الفاظ ہیں لیکن قرآن میں سورہ سجدہ میں آ چکا ہے، فلا تعلم، کوئی شخص نہیں جانتا، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، آنکھوں کی جو ٹھنڈک کا سامان ہم نے فراہم کیا ہوا ہے۔ لهم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید وکم اہلکنا قبلہم من قرن هم اشد منہم بطشا فنقبوا فی البلاد، کتنی ہی قوموں کو ہم نے اس سے پہلے ہلاک کیا ہے جو ان سے کہیں بڑھ کر تھیں اپنی قوت میں، پکڑ میں، اور وہ گھس گئے تھے ملکوں میں، ایک کے بعد دوسرا فتح، دوسرے کے بعد تیسرا فتح، لقب لگاتے چلے گئے ایک ملک کے بعد دوسرے میں۔ حل من محیص، لیکن جب ان پر اللہ کی پکڑ آئی، وہی کہ جو ملک پر ملک فتح کرتے جا رہے تھے، علاقے پر علاقے زیر نگی کرتے جا رہے تھے، پھر ان کو بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ملی۔ ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب، یہ بہت بہت اہم مقام ہے قرآن کا۔ اس میں یاد دہانی ہے کس کے لیے؟ دو طرح کے لوگوں کے لیے۔ لمن کان لہ قلب، جس کا دل ہے، دل تو سب کا ہے، لیکن دل سے یہاں مراد کیا ہے؟ دل زندہ، جس میں روح زندہ ہے، سلیم ہے، قلب سلیم ہے۔ مجھے یہ ڈر ہے دل زندہ تو نہ مر جائے، کہ زندگانی تو عبارت ہے تیرے جینے سے۔ تو جن کا تو قلب بیدار ہے ان کی صورت تو وہ ہو جائے گی کہ جیسے کہ پیٹرول جو ہے وہ آگے بڑھ کر لپک لیتا ہے، دور ہے ابھی دیا سلائی اور اس نے گویا کہ آگے آ کے وہ تو بھڑکنے کو بیتاب ہے۔
نغمے بیتاب ہے تاروں سے نکلنے کے لیے، ایک ذرا چھیڑ تو دے زخمہ و بغراب حیات۔ تو یہ ہے وہ لوگ جن کا دل زندہ ہے۔ اس کے بارے میں حافظ ابن قیم کی ایک بڑی خوبصورت عبارت ہے کہ بہت سے لوگ وہ ہیں جب قرآن کو پڑھتے ہیں تو ایسے محسوس کرتے ہیں کہ قرآن مصحف میں نہیں لکھا ہوا، ان کے اپنے دل پر لوح قلب پر نقش ہے، وہاں سے پڑھ رہے ہیں۔ اتنی کہ ہم آہنگی ہے، اس طرح کی سمپیتھیٹک وائبریشن ہوتی ہے قرآن کو پڑھتے ہوئے کچھ لوگوں کی، جن کی وہ اندر فطرت جو ہے وہ صحیح ہے، سالم ہے، پرورٹڈ نہیں ہے، مریض نہیں ہے، مردہ نہیں ہے، تاق و چوبند ہے، بیدار ہے۔ تو وہ تو گویا کہ قرآن کو اپنے قلب سے پڑھ رہے ہوتے، اتنی ہم آہنگی۔ تو جن کا تو یہ دل زندہ ہے ان کو تو کسی زیادہ اور تشویش کی اور تگ و دو کی ضرورت ہی نہیں، جیسے ابو بکر صدیق کو ایک لمحہ بھی نہیں لگا۔ ہاں کچھ لوگوں کے اندر ذرا کچھ پولیوشنز ہوتی ہیں، کچھ پردے پڑے ہوئے ہیں، وقت لگ جاتا ہے، تو ان کے لیے ہے او کا لفظ آیا یہاں پر، لمن کان لہ قلب او القى السمع وهو شہید، یا یہ کہ پھر ذرا کان لگا کر سنے اور اپنے آپ کو حاضر کرے، متوجہ کرے، تو یقیناً پھر اس کے حوالے سے اس کو اس قرآن کے ذریعے سے ہدایت مل جائے گی۔ ایک تو ایسے محسوس کریں گے جیسے دیکھنا تقریر کی لذت کے جو اس نے کہا میں نے یہ جانا کہ گویا یہی میرے دل میں تھا۔ دوسروں کو ذرا محنت کرنی پڑے گی۔ ہمارا جو منتخب نصاب ہے مطالعہ قرآن حکیم کا، اس میں جو ایمان کی بحث میں دو مقامات اسی کی گویا کہ دو طریقے جو ہیں مختلف اسی کی نمائندگی کے لیے، ایک طریقہ وہ ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، آبزرویشن بھی ہے، غور و فکر بھی ہے، تدبر بھی ہے، اور یہ ذکر کے ساتھ تدبر، ذکر کے ساتھ فکر، یہ دونوں مل کر بات بنتی ہے۔ خالی ذکر سے بات نہیں بنے گی، خالی فکر سے بات نہیں بنے گی۔ اور بدقسمتی اس امت کی یہی ہو چکی ہے اب کہ یہ دو حلقے علیحدہ ہو گئے، مفکرین ہیں تو وہ ذکر کی لذت سے ناآشنا ہے، کتابیں لکھ رہے ہیں، بڑی بڑی تفسیریں، آج کل تو کیا کہہ رہا، کیسی کیسی تفسیریں آ رہی ہیں، ذکر سے ناآشنا۔ دوسری طرف ذاکرین ہیں وہ فکر سے ناآشنا، ان کو غور و فکر، سوچ بچار، دنیا کا مطالعہ یہ اس سے تعلق نہیں۔ تو گویا کہ گاڑی کے پہیے جدا ہو گئے، گاڑی کیسے چلے اب؟ یہ دونوں ہیں، ان دونوں کے اندر فقر قرآن امتزاج ذکر و فکر، علامہ اقبال کہتا ہے جزب قرآن زیزمی روباہی است، فقر قرآن اصل شاہنشاہی است۔ قرآن کے سوا اگر کوئی شعر بھی بن گیا تو کیا ہے، وہ لومڑی کی طرح ہوگا، کچھ نہیں ہوگا۔ اور فقر قرآن اصل شاہنشاہی است، جس کو فقر قرآنی مل گیا، شہنشاہ تو وہ ہے۔ لیکن فقر قرآن کیا ہے؟ فقر قرآن ارتباط یا امتزاج ذکر و فکر، دو چیزیں جب ذکر و فکر مل جاتی ہیں۔ فکر را کامل نہ دیدم جز بذکر، فکر کبھی کامل نہیں ہوگا جب تک کہ ذکر ساتھ نہ۔ یہ ایک طریقہ تو یہ ہے جو سورہ آل عمران والے اس آخری حصے میں آیا۔ ایک طریقہ وہ ہے قلب کو صاف کر لیجئے، اس کی کدورتیں دور کر دیجئے، اس کے آئینے میں قرآن خود بخود منعکس ہو جائے گا اور اس کو جگمگا دے گا۔ یہ ہے جو آیات نور کے اندر ہے، نور علی نور، نور فطرت اور نور وحی مل کر نور ایمان کی تکمیل کرتے ہیں۔ ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید۔ عام طور پر لوگوں نے اس او کو واو بنا دیا ہے، اس لیے کہ اس گہرائی میں جا کر ان دو چیزوں کا علیحدہ، یہ دو اپروچز مختلف ہیں، اس کو سمجھا نہیں تو اس کو کہا کہ او جو ہے یہاں واو کے معنی میں اور نہیں، او ہے۔ صدق اللہ العظیم۔